لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جواب قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب پیش کرنے کی ضرور سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے ماہ ذی الحجہ کے تعلق سے سوال کیے ہیں، ذی الحجہ کے مہینے کے بابت، کہ ذی الحجہ کا مہینہ جو حج کا مہینہ بھی ہوتا ہے، اس مہینے کی خاص عبادتیں، خاص نیکیاں، اس مہینے میں کی جانے والی وظائف، اعمال، اس تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں، دیگر ناظرین بھی توجہ کے ساتھ سنیں کہ ذی الحجۃ الحرام کا مبارک مہینہ، اس مہینے میں جو کی جانے والی نیکیاں ہیں اور اس مہینے میں کی جانے والے اعمال جو ہے وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ ذو الحجۃ الحرام رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ابتدائی یعنی شروعاتی 10 دنوں میں عبادات کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ان دنوں میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذو الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ان میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ غور کیجئے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذی الحجۃ الحرام کے شروعاتی جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی عبادت کی عظمت و شان بتاتے ہوئے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ہر دن کا روزہ، ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور رات کا قیام یعنی رات کو عبادت یہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر شب قدر جو رمضان کی آخری طاق رات میں ہے، وہ آخری طاق راتوں میں عبادت کا جو ثواب ہے وہ ثواب ذی الحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دنوں کی راتوں کے قیام میں الحمدللہ اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف جلد 2 کی صفحہ 192 حدیث نمبر 758 میں موجود ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں کی جانے والی چند نیکیاں بیان کی جا رہی ہیں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے، اور جن پر عمل کر کے ہم ڈھیروں ثواب کما سکتے ہیں۔ ممکن ہو تو عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھیے۔ اگر ممکن ہو تو ذی الحجہ کی جو 9 تاریخ ہے، اگر آپ ہند میں سن رہے ہیں، پاک میں سن رہے ہیں، اور ہند کے آس پاس کے اگر آپ ملکوں میں سن رہے ہیں، تو ہند اور آس پاس کے ملکوں میں اس بار جو عرفہ کی تاریخ کہلائے گی وہ 9 جولائی کی تاریخ کہلائے گی۔ جولائی کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ ہے۔ اب 8 تاریخ کی رات کو آپ کو سحری کھانی ہے اور 9 تاریخ کا آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور یہ عرفہ کا روزہ کہلائے گا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ممکن ہو تو عرفہ کے یعنی ذی الحجہ کے 9 تاریخ کا روزہ رکھیے کہ اس دن روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کریم پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یعنی 1 سال پہلے کے گناہ یہ عرفہ کا روزہ مٹا دیتا ہے، اور 1 سال بعد کے گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ مسلم شریف صفحہ نمبر 454 حدیث نمبر 2746 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اکثر لوگ عیدین کی راتیں کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ ان راتوں میں عبادت کرنے پر اجر و ثواب کی بشارات ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 راتوں کا ذکر فرمایا جن میں اللہ تعالیٰ بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ان میں سے ایک عید الاضحیٰ کی رات ہے، در منصور جلد 7 صفحہ 402 ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا لوٹائی نہیں جاتی، دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک عید الاضحیٰ کی رات بھی ہے۔ شعب الایمان جلد 3 صفحہ 342 حدیث نمبر 3717 میں 713 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ عید کے دن حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام عید الفطر کے دن
کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، جبکہ عید الاضحیٰ کے دن اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے دن حضور علیہ السلام کی طریقہ کار میں فرق ہے۔ آپ عید الفطر کے دن کچھ کھا کر تشریف لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن آپ کچھ کھا کر نہیں جاتے تھے اور تب تک نہیں کھاتے تھے جب تک کہ آپ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتے تھے۔ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 70 حدیث نمبر 542 میں ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ عید یعنی عید الفطر کے دن کھا کر جانا اور بقر عید کے دن آ کر کھانا یہ سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے قربانی ہی کا گوشت کھایا جائے۔ مرات المناجی جلد 2 صفحہ 361۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کو نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے تھے اور واپسی میں دوسرے راستے سے تشریف لاتے تھے۔ یہ بھی سنت پاک ہے۔ ممکن ہو تو یہ کر لیں کہ جب آپ عید کی نماز کے لیے جائیں تو ایک راستے سے گئے، واپسی جو آپ کی ہو وہ دوسرے راستے سے ہو، تاکہ سنت مبارکہ میں عمل بھی ہو جائے۔ یہ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 69 حدیث نمبر 541 ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ ترغیب اس لیے ہے کہ راستوں میں بھیڑ کم ہو، دونوں راستوں کے فقراء پر خیرات ہوں، اہل قرابت کی قبور کی زیارتیں ہوں جو ان راستوں میں واقع ہیں، اور دونوں راستے ہماری نماز اور ایمان کے گواہ بھی ہو جائیں۔ لیکن جاتے وقت دراز راستہ آقا کریم اختیار فرماتے، لمبا راستہ اختیار فرماتے، اور لوٹتے وقت مختصر راستہ آپ چنتے تھے تاکہ جاتے ہوئے قدم زیادہ پڑے اور ثواب زیادہ ملے۔ معلوم ہوا کہ عیدگاہ پیدل جانا اور جاتے آتے راستہ بدلنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ الحمدللہ۔ تو عید الاضحیٰ کے جو مہینہ ہے ذی الحجۃ الحرام کا جو مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی کچھ نیکیاں اور شروعاتی خاص کر کے شروعاتی 10 دنوں کی کچھ نیکیاں ہم نے آپ کو پیش کی ہے، آپ اس کو کریں۔ اللہ کریم آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔